بظاہر تو ہوں مسلمان لیکن میں ایگنوسٹک جیسی میری پوزیشن ہے, میں کچھ کہہ نہیں سکتا کہ کیا سچ ہے اور کیا نہیں. ایک انسان جب کسی وجہ سے ٹراما کا شکار ہوتا ہے تو سب سے پہلے وہ جس چیز کو کوستا ہے, اگر وہ ریلیجس ہے تو ریلیجن کو کوستا ہے, اور اگر وہ نان ریلیجس ہے یعنی وہ کسی بھی ریلیجن کو نہیں مانتا ہے تو وہ اپنی سوسائٹی کو کوستا ہے. اور جب جی کوستے اس کو کوئی نتیجہ نہیں ملتا تو آخر کار اس کو سوسائڈل تھاٹس آنے لگتے ہیں. دیٹس دی اینڈ آف دیٹ ٹراما. جی بھائی اسکیپٹیکل. جی, السلام علیکم مفتی صاحب, کیسے ہیں آپ؟ سلام. کس تعلق سے مفتی صاحب اسکیپٹیکل؟ میں بڑے عرصے سے انتظار کر رہا تھا کہ آپ کے ساتھ ڈسکشن کا موقع ملے. میں کئی دفعہ آپ کے چینل پہ آیا ہوں لیکن اسٹوڈیو فل ہوتا ہے, تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے آج موقع دیا. مفتی صاحب, میں پاکستان سے ہوں, ایک نوجوان, اور میں ہوں تو مسلمان, پیدا مسلمان گھرانے میں ہوا, لیکن میرے کچھ شکوک اور سوالات ہیں. اور میں نے تقریباً 5 مہینے سے اپنا یہ سفر شروع کیا ہے, یعنی نیوٹرالٹی کے ساتھ انکوائری کا, لیکن میں ابھی فی الوقت کسی نتیجے پہ نہیں پہنچا. میں بس کچھ میرے سوالات ہیں. مطلب جب میں نے ایک اول تو میری بہت زیادہ اس طرح کی ایک, آپ کہہ سکتے ہیں جو جنونی اٹیچمنٹ تھی مذہب سے, وہ کبھی بھی نہیں تھی, لیکن پھر بھی ظاہر ہے ایک, کیونکہ میں پوری زندگی وہ رہا اور ابھی بھی خیر ہوں تو مسلمان, میں کسی نتیجے پہ نہیں پہنچا, لیکن پھر بھی میرے جو شکوک ہیں جب میں نے نیوٹرالٹی کے ساتھ چیزوں کو دیکھا تو وہ بڑھ گئے. اور ابھی آپ سمجھ لیں کہ میں ایک, بظاہر تو ہوں مسلمان لیکن میں ایگنوسٹک جیسی میری پوزیشن ہے, میں کچھ کہہ نہیں سکتا کہ کیا سچ ہے اور کیا نہیں. تو سر سوال میرا یہ ہے, جیسے اگر ہم اسلام کا کانسیپٹ دیکھتے ہیں نا ٹیسٹ کا, تو اس میں یہ ہے کہ خدا نے ہمیں انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے اور آزمانے کے لیے بنایا ہے کہ کون نیک اعمال کرے گا اور اس کی بیسس پہ جزا سزا ہوگی. تو اس میں اگر آپ سائنٹیفیکل فری ول کا ایک اس میں جو مسئلہ ہے, وہ پہلا تو یہ کہ خدا نے ہی صلاحیتیں دی ہمیں اچھا برا کرنے کی. اس کے بعد آپ واقف ہوں گے اس چیز سے کہ ہر انسان کی زندگی میں مختلف قسم کے حالات ہوتے ہیں, یعنی کہ اپ برنگنگ مختلف ہے, حالات مشکل ہیں, مطلب بہت ساری چیزیں ہیں کاؤنٹ کرنا. تو خدا کی ججمنٹ جو ہے وہ بائنری کیسے ہو سکتی ہے؟ جیسے مثال کے طور پہ, اب اگر ہم حالات کی وجہ سے مثال لے لیتے ہیں کوئی بھی, جیسے چوری اگر کسی نے کی تو وہاں پہ کسی نے ڈبل روٹی اگر چوری کی ہے اپنے فیملی کی وجہ سے, یعنی کہ اس کے گھر میں فاقے وغیرہ تھے یا کوئی مسئلے تھے, اس وہیں کسی اور انسان نے, اس کو کوئی ضرورت نہیں تھی لیکن اس نے ویسی چوری کی, تو اب اگر وہ دنیا میں بچ گیا تو اگلے جہاں میں تو اس کی اکاؤنٹیبلٹی ہوگی اور اس کو سزا ملے گی. تو میرا جو ایک مسئلہ مجھے نظر آتا ہے جتنا میں نے اسلامک ٹیکسٹ کا مطالعہ کیا وہ یہ ہے کہ جو خدا کی ججمنٹ ہے وہ بائنری نظر آتی ہے, بائنری اور مطلب اوور سمپلیفائڈ. لیکن ہم جیسے جانتے ہیں کہ زندگی بہت کمپلیکس اور نوئنسڈ ہے, آپ بہت سارے فیکٹرز ہیں اس میں, سائنٹیفک آپ پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں وہ سب ہیں, اور میرا ذاتی تجربہ بھی ہے. تو اس کے اوپر تھوڑا سا بتا دیجئے کہ کیا یہ ناانصافی نہیں ہے یا سچائی کچھ اور ہے؟ What do you mean binary? بائنری یعنی کہ جیسے سمپل اور اسٹریٹ فارورڈ, وداؤٹ اوور, یعنی اوور سمپلیفیکیشن آف کمپلیکسٹیز, without taking in consideration the nuances, the complexities, the multifacetedness of human Okay. life, human nature. آپ کا سوال بڑا تفصیلی ہے اور اس کا جواب دینے سے پہلے میں ایک سوال آپ سے پوچھنا چاہوں گا. آپ نے کہا کہ میرا یہ سفر 5-6 مہینے پہلے شروع ہوا اور وہ سفر ہے نیوٹرالٹی کا. کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ انسان کے لیے ایبسولوٹ نیوٹرل پوزیشن پاسبل ہے؟ مفتی صاحب, میرا نہیں خیال کہ ایبسلیوٹ کمپلیٹ نیوٹرالٹی پاسبل ہے. نیوٹرالٹی ایک ویگ لفظ ہے. آپ کہتے ہیں, یعنی ہم انسان ہیں, ہم کہتے ہیں کہ نہیں ہماری کوئی پوزیشن نہیں ہے, ہم نیوٹرل ہیں. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ لفظ نیوٹرل کنفیوژن کو چھپانے کے لیے ایجاد ہوا ہے. مثلا آپ کوئی فیصلہ نہیں کر پا رہے ہیں کہ مجھے رائٹ جانا ہے کہ لیفٹ جانا ہے, اس کو کہتے ہیں کنفیوژن.
اس جی کنفیوژن کو، اب ایک لفظ کہتا ہے یار میں کنفیوزڈ ہوں، ایک آدمی کہتا ہے میں کنفیوزڈ ہوں، یہ لفظ استعمال کرتا ہے، تو سامنے والا یہ سمجھے گا کہ بھائی اس کے اندر ججمنٹ کی صلاحیت نہیں ہے، اس لیے یہ بتا نہیں پا رہا ہے کہ مجھے رائٹ کرنا ہے کہ لیفٹ، رائٹ جانا ہے کہ لیفٹ. لیکن اگر ایک آدمی کہتا ہے میں نیوٹرل ہوں، تو سامنے والے کے جی اوپر جو امپریشن پڑنا ہے نا وہ یہ پڑنا ہے کہ یار اس کا مطلب یہ کہ اس نے رائٹ اینڈ لیفٹ دونوں کا بہت اچھی طریقے سے اسٹڈی کر لیا، اب یہ بالکل ایک دم نیوٹرل پوزیشن پر ہے، یہ ایک منصفانہ پوزیشن ہے. دونوں لفظوں کا امپیکٹ الگ الگ ہے لیکن دونوں کے معنی ایک ہیں اور وہ ہے کنفیوژن. جی یو آر ناٹ اے نیوٹرل پرسن، یو آر اے کنفیوزڈ پرسن. آپ اس کو اپنی انسلٹ نہ لیں چونکہ دیٹس دا فیکٹ. جی ہم جی جی نہیں آپ صحیح کہہ رہے ہیں، آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. ٹھیک، تو یہ پوائنٹ کلیئر ہو گیا. اب آ جائیں دوسرے پوائنٹ کے اوپر کہ خدا کا جو ججمنٹ ہے وہ بائنری ہے، یعنی اوور سمپلیفائڈ ہے. وہ ججمنٹ کیا ہے مجھے بتائیں. جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام کا کانسیپٹ ہے کہ جب یعنی کہ اگلے جہاں کی زندگی یعنی آخرت کی زندگی قائم ہوگی تو ہر انسان کا پہلے جو میزان سکیل ہے اس کے اوپر اس کے اعمال کو ناپا جائے گا، جس کے جو بھی یعنی کہ اگر اچھے اعمال نیک اعمال جو ہیں وہ آؤٹ وے کر دیں گے برائیوں کو تو وہ جزا کی طرف ہوگا، اگر وہ جو برے اعمال ہیں ان میں وزن زیادہ ہوگا اور وہ آؤٹ وے کریں گے تو پھر وہ سزا کی طرف جائے گا. اچھا یہاں پہ یہ چیز ہے کہ جو مسلمان ہیں جو ایمان کی صورت میں وفات پا گئے تھے لیکن وہ تھے مسلمان لیکن انہوں نے اپنے گناہوں کے لیے معافی نہیں مانگی تھی، تو ان کو تھوڑے عرصے کے لیے جو ہے سزا اپنی کاٹنی پڑے گی جہنم میں. خدا انصاف کی ایکسپریشن یعنی کہ خدا کے انصاف کی وجہ سے، لیکن ان کو ایونچولی نکال لیا جائے گا. اس کا ہمیں اوتھینٹک حدیث کے اندر جو ہے تفصیل ملتی ہے، لیکن جو نان مسلمز ہیں ان کے بارے میں یہ ہے کہ وہ ہمیشہ وہیں رہیں گے، اور قرآن اور حدیث دونوں میں اس کی تفصیلات ہیں. اینی ہاؤ میرا یہ ہے کہ مفتی صاحب میرا جو کمپلیکسٹی سے میرا مراد جو میرا مطلب تھا وہ یہ تھا کہ جس طرح انسانی بیہیویئر ہے، پھر سائنٹیفک سٹڈیز آپ دیکھتے ہیں کہ انسان کا جو بیہیویئر ہے، تھاٹ پروسیس ہے، اس کا جو ڈی این اے پہ، اس کی اپ برنگنگ پہ، اس کے لائف ایکسپیرینس پہ، اس کے کلچرل سوسائٹل انفلوئنس پہ اور برین کیمسٹری کے اوپر اس کا جو بیہیویئر ہے وہ کافی زیادہ انفلوئنس ہوتا ہے. تو اور تو آپ کو آپ پتہ کو ہے کیا تھوڑا لگتا ہے یہ کہ فری ول. آپ کو کیا لگتا جی ہے کہ کیا خدا ان چیزوں کو نظر انداز کر دے گا؟ دیکھیں اس کا ڈائریکٹلی تو قرآن میں ذکر اس طرح سے تفصیل نہیں ہے، صرف یہ ہے کہ خدا جو ہے وہ سب جاننے والا ہے، ہر چیز سے واقف ہے. لیکن جب وہ ہر چیز سے واقف ہے اور وہ اس نے یہی وجہ ہے، یعنی یہ ایک حکمت ہے خدا کی، یہی وجہ کا لفظ میں نے غلط کہا، یہ حکمت ہے خدا کی کہ خدا جی کی صفات میں صرف صفت عدل نہیں ہے، صفت فضل بھی ہے. جی صفت فضل کا کیا مطلب ہے کہ بھائی اگر کوئی مسئلہ، کوئی بندہ ایسا آیا کہ جس سے کوئی گناہ ہو گیا لیکن وہ اپنے انوائرمنٹ سے انفلوئنس تھا، وہ اپنے ماحول سے متاثر تھا، یا مثلا آپ نے کہا کہ بھئی چوری کی، چونکہ چوری کرنے کی ضرورت تھی، اس کے پاس روٹی نہیں تھی بچوں کو کھلانے کی تو روٹی چوری کر کے لے آیا، یا کچھ پیسے اس نے اتنے چوری کر لیے کہ جتنے میں وہ روٹی خرید سکتا تھا. یہ ساری کی ساری اس کی مجبوریاں ہیں کہ جن مجبوریوں میں جی اس نے گناہ کیا ہے اور وہ خدا کے اوپر ایمان رکھتا ہے. تو خدا عدل بھی کرنے والا ہے، فضل بھی کرنے والا ہے. تو یہ ایک پرفیکٹ جی کیس ہے فضل کا. جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو مفتی یہ صاحب. سمجھنا کہ خدا کا جو فیصلہ ہوگا وہ اوور سمپلیفائڈ ہوگا، بھائی جو بھی چوری کر آ چلو بھائی جہنم. یہ خدا آپ کو نہیں بتائے گا کہ، یا مجھے نہیں بتائے گا کہ اس کو فورگیو کرنے کا جو کرائٹیریا ہے وہ کیا ہے ایگزیکٹلی، پورا پروسیس نہیں بتائے گا. کیوں؟ اس کی وجہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ لا پڑھتے ہیں تو اور جج بنتے ہیں تو مجھے بتائیں کہ جس ملک میں بھی آپ رہے، آپ پاکستان میں رہیں، انڈیا میں رہیں، کہیں بھی رہیں، ہر شہری کو اگر وہ کوالیفائڈ ہے اور وہ کورس کر لیتا ہے جج بننے کا اختیار ہے کہ نہیں ہے؟ جی لہٰذا یہ جاننا ضروری ہے کہ اگر آپ کل کو جج بنے تو کن بنیادوں کے اوپر آپ کسی مجرم کو یا ملزم کو آپ لیٹ گو کریں گے اور کسی کو آپ گلٹی پرناؤنس کریں گے تاکہ اس کو سزا دی جائے. پورا میکینزم سیٹ ہونا چاہیے تاکہ کسی کے ساتھ ناانصافی نہ ہو. رائٹ؟ ہر جی آدمی کو یہ جاننا ضروری ہے جو جج بننے کی کوشش کر رہا ہے. کیا کوئی انسان خدا بن سکتا ہے؟
کہ بھائی چلو میں ایک ایگزام ہو رہا ہے خدا بننے کا, آخرت میں بنوں گا جج. کیا ایسی پاسبلٹی ہے؟ نہیں. جب خدا ہی خدا ہے, وہی احکم الحاکمین ہے, وہی مالک یوم الدین ہے, اس کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں ہے, تو اس پورے پروسیس کو مجھے اور آپ کو کیوں بتائے؟ جی نہیں, جیسے مفتی صاحب جیسے قرآن کے اندر, یعنی کہ مطلب جیسے اللہ تعالیٰ نے کئی جگہ پہ یہ کہا ہے کہ ایسے لوگ ہیں جو بہت لمبے عرصے کے لیے جہنم میں رہیں گے, یا ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب تیار ہے. میں ایک مثال دے رہا ہوں, جیسے سورہ لقمان کی آیت, میں معذرت تھوڑا مجھے یاد نہیں, لیکن اس میں اس طرح کے الفاظ ہیں کہ جو انسان بھی خدا کے راستے سے دوسروں کو ہٹاتا ہے تو ایسے شخص کے لیے دردناک عذاب ہے, دردناک سزا ہے. اور یہ میوزک کی وہ پابندی کے لیے اس آیت کو استعمال کیا جاتا ہے. بہرحال وہاں پہ جو لول حدیث کا ورڈ ہے. تو یہ میں نے ویسی مثال دی کہ اب, اور دوسرا یہ کہ ہر ایک کی انٹرپریٹیشن بھی ڈفرینٹ ہے. کسی کے نزدیک جو ہے خدا کے راستے سے ہٹانا کوئی چیز ہے, کسی کے نزدیک کوئی چیز ہے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جس طرح خدا جو ہے وہ فیصلہ سناتا ہے کہ ایسے لوگوں کے لیے, اچھا پھر ایک اور حدیث بھی تھی, یہ صحیح بخاری کی تھی. اصل میں دیکھیں بات ادھر سے ادھر ہو رہی ہے. ابھی آپ نے ایک آیت کا حوالہ دیا اور پھر بات صحیح بخاری میں. what I'm trying to say, آپ نے شروع میں ایک بات کہی کہ خدا کا ججمنٹ بائنری ہے یا اوور سمپلیفائڈ ہے, تو اب آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے, ابھی تک ہو گیا ہوگا, کہ یہ جو کنفیوژن آپ کے ذہن میں آیا یہ محض کنفیوژن تھا, اس کی کوئی حقیقت نہیں تھی. چونکہ اگر آپ کو اوور سمپلیفائڈ لگ رہا ہے اس لیے کہ ڈیٹیلز نہیں بتائی گئیں, تو وہ ڈیٹیلز آپ کو مجھے بتائی بھی نہیں جائیں گی. اچھا ٹھیک ہے. اچھا مفتی صاحب, بس ایک آخری سوال میرا, بس آپ بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا, بس ایک آخری سوال. دیکھیں سنیں رکیں, آج نہیں اگلے ہفتے آئے گا, بہت زیادہ. ہاں اگلے ہفتے آ جائیں اسکیپٹیکل صاحب. اور دوسری بات یہ ہے کہ میں نے آپ سے ایک لفظ بولا شروع میں, کنفیوژن ورسز نیوٹرلٹی, جو دونوں ایک ہی ہے, ورسز کچھ نہیں ہے. یہ جو آپ نے کہا نا کہ میں یہ آپ کو ایک ایڈوائس دے رہا ہوں, برادرانہ مشورہ. یہ جو آپ نے کہا نا کہ میں نے سفر شروع کیا ہے 5 مہینے پہلے, اس پورے 1 سال میں بتائیں آپ کے یہاں کوئی واقعہ ہوا ہے ایسا جس سے آپ پریشان ہوئے ہوں؟ جی ابھی ریسنٹلی ہوا ہے, 1.5 ہفتے پہلے. نہیں, اس سے پہلے جب آپ کا سفر شروع ہوا تھا, اس سے پہلے کوئی واقعہ ہوا؟ کوئی بھی واقعہ جس نے آپ کو پریشان کیا ہو؟ جی اگر بتانا چاہیں وہ کیا واقعہ تھا, تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے, جسٹ واز اٹ لاس آف لائف, لاس آف ویلتھ, کیا تھا؟ نہیں, اس میں یہ تھا کہ میرے جو فادر ہیں ان کا ٹانگ کا ایکچولی مسئلہ ہے. تو ان کا اصل میں کوئی سرجری نہیں تھی بلکہ چیک اپ تھا, لیکن وہ تھوڑا کمپلیکیٹ ہو گیا تھا, تو اس کی وجہ سے ہماری پوری فیملی جو ہے وہ تھوڑی سی پریشان تھی. تو یہ ہوا تھا. دیکھیں انسان کو چھوٹی موٹی پریشانیاں لگی رہتی ہیں. بعض لوگ ذرا حساس ہوتے ہیں اور بہت زیادہ حساس ہوتے ہیں, اور وہ چھوٹی پریشانیوں کو بہت بڑی بنا لیتے ہیں اپنے ذہن میں, جس کی وجہ سے ان کا ذہن متاثر ہوتا ہے, اور انسان کے پاس ایڈیکویٹ نالج نہیں ہوتی اور خدا کی توفیق شامل حال نہیں ہوتی. اس کی وجہ سے ایک انسان اس طرح کے رزلٹ پر یا نتیجے پر آتا ہے جو آپ سوچ رہے ہیں. ورنہ کوئی وجہ نہیں ہے کہ اچانک بیٹھے بیٹھے آپ صبح کو اٹھیں اور سوچیں بھائی آج سے میرا نیوٹرلٹی کا سفر شروع ہوا. ایسا تو پاسبل نہیں ہے, ورنہ ساری دنیا یہی کہہ رہی ہوتی. کوئی نہ کوئی چیز ٹریگر کرتی ہے کہ کیوں آپ یہ سفر شروع کرنا چاہ رہے ہیں. سفر کے لیے کوئی نہ کوئی ضروری وجہ ہے نا. آپ ٹوریزم کا بھی سفر کریں گے تو وجہ ٹوریزم ہے, مجھے دنیا دیکھنی ہے اس لیے میں ٹوریزم کا سفر کر رہا ہوں. آپ عمرے پہ جائیں گے بھائی مجھے ثواب کمانا ہے اس لیے عمرے پہ جا رہا ہوں. آپ کہیں پہاڑی علاقوں میں جائیں گے بھائی ذرا موسم بھی بدل جائے گا, کوئی نہ کوئی مقصد سفر کا ہوگا. اس سفر کو شروع کرنے سے پہلے کوئی نہ کوئی وجہ ضروری ہے, جبھی آپ نے یہ سفر شروع کیا, ورنہ یہ سفر شروع نہیں ہو سکتا تھا. اور وہ وجہ کیا ہے؟ وہ وجہ یہ ہے کہ آپ پریشان تھے سفرنگ کی وجہ سے, چاہے اپنے یا اپنے فادر کی, گھریلو حالات کی وجہ سے, یا اوور آل سوسائٹی میں جو سفرنگ ہے, چاہے آپ نے غزہ کے حالات دیکھو یا اپنے ملک کے حالات دیکھو, واٹ ایور, اس کی وجہ سے آپ پریشان ہوئے اور آپ نے سوچا کہ یار خدا واقعی آل جسٹ ہے یا نہیں, میں اب انویسٹیگیٹ کروں گا. یہاں سے آپ کا سفر شروع ہوا ہے. یہ ایک کامن امپیکٹ ہے ٹراما کا. ایک انسان جب کسی وجہ سے ٹراما کا شکار ہوتا ہے تو سب سے پہلے وہ جس چیز کو کوستا ہے
اگر وہ ریلیجس ہے تو ریلیجن کو کوستا ہے، اور اگر وہ نان ریلیجس ہے یعنی وہ کسی بھی ریلیجن کو نہیں مانتا ہے تو وہ اپنی سوسائٹی کو کوستا ہے، اور جب کوستے اس کو کوئی نتیجہ نہیں ملتا تو آخر کار اس کو سوسائڈل تھاٹس آنے لگتے ہیں. دیٹس دی اینڈ آف دیٹ ٹراما. تو آپ کو فوری طور پر یہ چاہیے کہ آپ جو کلینکل ہیلپ ہے یا اسپرچل ہیلپ ہے وہ سیکھ کریں، بجائے اس کے کہ آپ اس سفر کو جاری رکھیں، کیونکہ نیوٹرالٹی پاسبل نہیں ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ مفتی صاحب آپ کے ٹائم کا، بہت شکریہ، تھینک یو فار دا ایڈوائس. یو آر ویلکم.